الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرات گرامی، آج کا جو ہمارا صحیح اسلامی عقیدہ کورس کا 7واں جو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، یعنی ہم نے آج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے حوالے سے کریں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام نسائی نے کتاب الصلاۃ اور نسائی شریف کے اندر حدیث نمبر 923 کے اندر اس کو نقل کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس لیے ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے۔ امام کو اس لیے کھڑا کیا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے، اس کی پیروی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، تو پیروی کی جائے۔ فرمایا جب وہ یعنی تمہارا امام تکبیر کہے کہ اللہ اکبر، تو سرکار فرماتے ہیں تم بھی تکبیر کہو، تم بھی کہو اللہ اکبر۔ جب وہ تمہارا امام قرات کرے، قرات سے مراد ہے سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب تمہارا امام قرات کرے تو سرکار فرماتے ہیں تو تم خاموش رہو، چپ کر کے امام کی قرات کو سماعت کرو، اور جب تمہارا امام کہے سمی اللہ لمن حمدہ، یہ لفظ ہوتا ہے سمی اللہ لمن حمدہ، سرکار فرماتے ہیں پھر تم نے کہنا ربنا لک الحمد، ایسے کہ یعنی اس سے مراد ہے کہ قول شریف پڑھ کے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں رکوع میں جاتے ہیں، امام نے تکبیر کہنی ہے، ہم نے بھی تکبیر کہنی ہے کیونکہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ امام تکبیر کہے، سرکار فرماتے ہیں تم بھی تکبیر کہو۔ اس سے مراد یہی ہے کہ جب وہ تکبیر کہے گا، ہر تکبیر کے ساتھ تم نے پیچھے پیچھے امام صاحب کی تکبیر کہنی ہے۔ امام اونچی آواز میں تکبیریں کہے گا اور مقتدی جو ہیں وہ آہستہ آواز میں تکبیر کہیں گے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو تم خاموش ہو کے سنو، تو جب تمہارا امام سمی اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حدیث پاک ایسے بیان کر دی۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی، یہ بھی نسائی شریف کے اندر کتاب الصلاۃ ہے، حدیث کا نمبر 924 ہے، پہلی حدیث کا نمبر تھا 934 نسائی شریف کی۔ یہ جو حدیث پاک آپ سماعت کریں ہے نسائی شریف کے اندر، اس حدیث پاک کا نمبر ہے 924 نمبر حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا ہر نماز میں قرات ہے؟ کیا ہر نماز کے اندر قرات ہے؟ سرکار نے فرمایا قال نعم، ہاں ہر نماز میں قرات ہے۔ قال رجل من الانصار وجبت هذه، وہ انصاری صحابی تھے اور ایک انصاری صحابی نے عرض کی یہ بات واجب ہو گئی ہے، یہ بات واجب ہو گئی۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر اشارہ فرمایا، میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کے نزدیک تر تھا، آپ کے نزدیک تر تھا سب سے۔ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے جب امام لوگوں کو امامت کرائے تو اس کی قرات ہی لوگوں کے لیے کافی ہے، یعنی لوگوں کو پیچھے پیچھے اب اس کی قرات کرنے کی
ضرورت نہیں ہے جب امام قرات کر رہا ہے تو تم نے پیچھے پیچھے قرات نہیں کرنی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی، ساتھ دوسری صورتیں نہیں ملانی، بلکہ امام کی قرات پہ ہی اکتفا کیا جائے۔ سرکار فرماتے ہیں تمہارے امام کی قرات ہی تمہاری قرات ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، لہذا جب امام قرات کرے چاہے وہ جہری ہو یا سری، یعنی جہری سے مراد ہے کہ بلند آواز میں، جیسے آپ مغرب کی نماز میں پڑھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہری۔ سری کس کو کہتے ہیں؟ جو اخفا کر کے چھپا کے پڑھی جائے، مثلا زور کی اور اثر کی جو پڑھی جاتی ہے اس کو سری کہتے ہیں، وہ سری نماز۔ سرکار نے بعض لفظوں میں بیان فرما دیا، جہری ہو سری ہو دونوں طرح کی نمازوں کے اندر مقتدی کو خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا۔ مقتدی خاموش رہے گا، جتنا اس کو بولنے کا آرڈر ہے اتنا بولے گا، وگرنہ زیادہ نہیں بولے گا، زیادہ الفاظ اپنی طرف سے ایڈ نہ کرے، جو سرکار نے بیان کر دیے وہی اس کے لیے کافی ہے۔ ایسے ہی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز سے فارغ ہوئے، جو نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز سے سرکار فارغ ہوئے جس میں جہر سے قرات پڑھی جا رہی تھی، یعنی اونچی آواز میں قرات کی جا رہی تھی، تو اس نماز سے سرکار فارغ ہوئی، یعنی مغرب تھی، عشاء تھی یا فجر تھی، ان تینوں نمازوں میں کوئی نماز تھی جو جہر سے پڑھی جاتی۔ تو حضور علیہ السلام نے جہر سے پڑھی تو فرمایا کیا تم میں سے کوئی ابھی میرے ساتھ قرات کر رہا تھا؟ سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد سرکار نے صحابہ میں سے کسی سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی میرے ساتھ ساتھ قرآن شریف کو پڑھ رہا تھا، قرات کر رہا تھا؟ جیسے میں پڑھ رہا تھا ویسے کوئی اور پڑھ رہا تھا؟ تو ایک شخص نے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میں پڑھ رہا تھا، میں نے قرات کی۔ فرمایا میں بھی کہتا تھا کہ مجھے کیا ہوا ہے جو مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے، یعنی جو امام کے پیچھے قرات کرنے والا بندہ ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ امام سے قرات کو چھین رہا ہو، قرآن چھین رہا ہو۔ سرکار فرماتے مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھ سے قرآن چھینا جا رہا ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرات سے رک گئے جس نماز میں حضور جہر سے قرات پڑھتے، جبکہ انہوں نے حضور سے یہ بات سن لی، یعنی اس کے بعد صحابہ کرام نے کسی نے بھی سرکار کے پیچھے قرات جہری نہیں کی، کسی نے سرکار کے پیچھے نہیں پڑھا کہ کسی نے سوچا ہو کہ سرکار سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جائیں، تو ایسا نہیں ہوا۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب سرکار نے منع جو فرما دیا تھا تو اس بنا پہ پھر اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ سرکار کے پیچھے پیچھے وہ بھی پڑھ سکتا، تو پتہ چلا کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے، امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے۔ جو کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ امام صاحب سے قرآن کو چھین رہا ہے، تو سرکار نے اتنی جب وہ سخت لفظ استعمال فرمائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے مقتدی کو قرات سے خود منع فرما دیا اور اسے امام سے قرآن مجید چھیننا قرار دے دیا، تو سورہ فاتحہ بھی قرآن کا ایک حصہ ہے، اس کا پڑھنا بھی قرات میں شمار ہوگا، تو لہذا روایت سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم بھی ثابت ہو گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چلو قرآن شریف کی تلاوت نہ کرو، سورہ فاتحہ پڑھ لو، تو سورہ فاتحہ بھی تو قرآن مجید کا حصہ ہے۔ تو جب سرکار نے بیان فرما دیا کہ تم قرات نہیں کر سکتے تو قرآن شریف کا ہی حصہ ہے سورہ فاتحہ بھی، تو اب سورہ فاتحہ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، جو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات تصور کی جائے گی۔ تو لہذا اس بات کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ لیں، آپ کو سارا مسئلے کا سمجھ آ جائے گی۔ اب حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، یعنی اس کی پیروی کی جائے۔ جب وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو، جب تمہارا امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو سرکار فرماتے تم کہو آمین، تم کہو آمین۔ آمین اونچی آواز میں نہیں کہنا، بلند آواز میں نہیں کہنا۔ کیوں؟ سرکار نے یہاں پہ واضح لفظوں میں فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی، تو اس کے اگلے پچھلے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اس کے گناہ معاف ہوں گے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی، مطابق ہوگی۔
تو فرشتوں کی آمین ہم نے کبھی سنی ہے؟ ہمارے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں نا نماز کے اندر، ہماری تعداد سے زیادہ ہوتے ہیں. اگر 100 مقتدی ہے نماز پڑھنے والا تو 100 سے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی 200 تو پکے ہیں نا، دو فرشتے تو ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی مساجد کے اندر ملائکہ کرام کی حاضری ہوتی رہتی ہے، کیونکہ مسجدوں میں ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی آنے جانے کی. تو ملائکہ کرام کی آمین کبھی کسی نے نہیں سنی. تو لہذا سرکار فرماتے ہیں جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گناہ معاف ہوں گے. یہ کس حدیث پاک میں لکھا ہے؟ بخاری میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا. سرکار فرماتے ہیں تمہارا جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم کہو آمین. پھر فرمایا اور جب تمہارا امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب تمہارا امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، جب وہ بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، جب وہ سلام پھیرے تم سلام پھیر دو. اب اس حدیث پاک پہ آپ نے غور کرنا ہے، توجہ کرنی ہے. توجہ یہ ہے کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ تمہارا امام رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، تو سرکار نے یہاں یہ نہیں فرمایا جب تمہارا امام رکوع کرے تم بھی رکوع کرو تو 7 تکبیریں وہ جب رفع یدین کرو، رفع یدین کرو رکوع میں جانے سے پہلے، یا کہا کہ سمی اللہ لمن حمیدہ تمہارا امام کہے تو ربنا لک الحمد کہہ کر رفع یدین کر کے جب وہ کھڑے ہو. یہ نہیں فرمایا، رفع یدین کا ذکر ہی نہیں کیا سرکار نے. کیوں؟ اس لیے نہیں کیا کہ رفع الیدین جو ہے وہ منسوخ ہو چکے اس وقت. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ جو ہے وہ امتیوں کو بیان کیا، صحابہ کرام نے بیان فرمایا. تو لہذا امام کے پیچھے جو ہے وہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے، دیگر صورتیں بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار نے فرمایا امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب درود السلام پڑھ لیجیے. السلام